تو میں عرض کر رہا تھا اس جنت میں جب یہ رہ رہے ہوں گے تو پھر جب اچھی جگہ ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، پھر جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہاں پر اپنے پیارے یاد آتے ہیں۔ اس جنت میں کسی کا باپ نہیں ہوگا، کسی کی اماں جان نہیں ہوگی، اس جنت میں کسی کا بھائی نہیں ہوگا، کسی کی بیوی نہیں ہوگی، کسی کا کوئی پیارا دوست نہیں ہوگا۔ تو پھر ظاہر ہے مقام تو دو ہی ہیں، جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تو اب یہ سوچیں گے یہ جنت میں نہیں تو یقیناً دوزخ میں ہوگا۔ دوزخ اللہ کا قید خانہ ہے، بالکل آپ دنیا میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ قیدی کو تو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں جا کر اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر لے، نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ گھر والوں کو، پیاروں کو، دوستوں کو اجازت لینی پڑتی ہے گورنمنٹ سے کہ جی میرا فلاں شخص، فلاں پیارا، یا میری امی یا ابو یا میرا بھائی یا میرا دوست یا میری بیوی، جو بھی رشتہ ہے یہ تو اس آپ کی جیل میں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ پھر گورنمنٹ اس کو اجازت دیتی ہے، وہ جا کر جیل میں اس سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، اور پھر اس سے پوچھتا ہے بھائی جان آپ سے کون سا گناہ ہوا، آپ نے کون سا جرم کیا، کون سی غلطی کی جو آپ کو اتنی لمبی سزا مل گئی، آپ قید کاٹ رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں پر اپنا جرم بتاتا ہے۔ بالکل یہی طریقہ ہے جنت میں بھی جنتی اپنے رب سے سوال کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم اپنے پیاروں سے بات تو کر سکیں، ان سے ملاقات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا۔ اسی کا نقشہ ہے یہ جو سورہ مدثر کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جب یہ آیا جہنم کے باہر کھڑا ہوا، جس سے ملاقات تھی، رب نے اس کو اس کے سامنے کر دیا۔ یہ سامنے والا اس کا بھائی جان تھا، یہ سامنے والا اس کا والد تھا، یہ سامنے والا اس کی بیوی تھی، کوئی پیارا دوست تھا۔ اب یہ کہتا ہے میرے پیارے دوست، میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے بھائی جان، دنیا میں تو آپ کا بڑا ٹہلکا تھا، دنیا میں تو بڑا دولت مند تھا، دنیا میں تو آپ کو بڑے سلوٹ لگتے تھے، دنیا میں جس راستے سے گزرتا تھا وہ راستے آپ کے لیے بند کر دیے جاتے تھے۔ آج کیا بنی؟ یہاں پر آپ ناکام ہو گئے۔ یہ سزا کون سے جرم کی وجہ سے ملی؟ کون سا آپ سے ایسا جرم سرزد ہوا جس کی وجہ سے آپ جہنم کی آگ میں جل رہے ہو؟ وہ اس کا پیارا کہے گا، جو جرم ہوا وہی کہے گا۔ وہ پیارا کہے گا میرے بھائی جان، میرے ابا جان، میرے پیارے دوست، دنیا میں تو مجھے بہت کہا کرتا تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا بھائی اللہ کی فرما برداری کر، نماز پڑھ۔ میں تجھے ملا سمجھ کر ٹھٹکار دیتا تھا، میں تیری اس بات کو معمولی سمجھ کر ٹھکرا دیتا تھا، میں نے دنیا میں تیری اس بات کو اہمیت نہیں دی۔ تو کہا کرتا تھا نماز پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا، لیکن میں نہیں پڑھتا تھا۔ کالو کالا نہیں ہے بلکہ وہ جہنم میں رہنے والے جمع کا صیغہ ہے، جو بھی چل رہے ہیں وہ سب کہیں گے قالو لم نکو من المصلین۔ ہم سے پہلا جو جرم ہوا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جرم جہنم میں ان کو جو یاد آ رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب کام کرتے رہو، صدقات دیتے رہو، خیرات کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے نہ آپ کی زکوٰۃ کام کی ہے، نہ آپ کا روزہ کام کا ہے، نہ آپ کا صدقہ کام کا ہے، نہ آپ کی کوئی نیکی کام کی ہے۔ یہ ایسے سمجھ لیں نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کے تمام اعمال قبول ہوں گے۔ نماز ایسے سمجھ لیں جیسے پاکستان میں رہنے کے لیے ہماری پہچان ہے کہ یہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے، تو اس کو شناختی کارڈ دینا پڑے گا۔ جس کے پاس شناختی کارڈ ہوگا، شناخت ہوگی کہ یہ پاکستانی ہے، وہ فوراً نکال کر دکھا دے گا، تو پھر باقی کام بعد میں ہے۔ تو وہاں پر
یہاں پر دنیا میں ہی سب سے پہلے یہ اللہ کا مسلم ہے یا نہیں، یہ اللہ کا مجاہد ہے یا نہیں، یہ ایمان والا ہے یا نہیں، سب سے پہلے اس کی شناخت ہے نماز۔ یہی وجہ ہے اسلام قبول کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھنے کے بعد روزے تو اس وقت فرض ہوں گے جب رمضان کا مہینہ آئے گا، زکوٰۃ تو اس وقت فرض ہوگی جب یہ مالدار ہوگا، یا زکوٰۃ 12 مہینے گزر جائیں گے مال پر، حج تو اس پر اس وقت فرض ہوگا جب حج کا مہینہ آئے گا، حج کی تاریخ آئے گی اور حج کی اس کے اندر طاقت بھی موجود ہو۔ لیکن نہیں، چند لمحے گزرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، چند گھڑیاں گزرتی ہیں، چند لمحے گزرتے ہیں، ایک آواز آتی ہے، بلایا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی جاتی ہے، اے انسان کیا کر رہا ہے تو؟ تیری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری کسی بڑے کے ساتھ دوستی ہو جائے، میری کسی بڑے کے ساتھ دعا سلام ہو جائے، میں کسی بڑے سے ملاقات کروں۔ یاد کر، انسان بڑے سے ملنا چاہتا ہے، بڑے سے دوستی رکھنا چاہتا ہے، تو سب سے بڑا اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ آجا اللہ سے مل لے، اللہ سے ملاقات کر لے، اللہ کے سامنے اپنی تکلیفیں بیان کر لے، اللہ سے مدد مانگ لے۔ یہ مدد مانگنے کی جگہ ہے، یہ اپنے دکھ سنانے کی جگہ ہے سب سے بڑے کو، یہ اس سے مانگنے کی جگہ ہے۔ آجا ادھر۔ پھر آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، صلاۃ، آجا نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آپ کو آواز دی جاتی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، آجا حی علی الفلاح، ادھر آجا، اللہ تجھے کامیاب کرے گا۔ تجھے آخرت کی کامیابی چاہیے، حی علی الفلاح، اس میں کامیابی ہے، اس میں فلاح ہے، اس میں نجات ہے، اس میں بیماریوں سے نجات ہے، اس میں پریشانیوں سے نجات ہے۔ آجا۔ لوگ سکون ڈھونڈنے چاہتے ہیں، اجی وہاں میلہ لگا ہوا ہے، لوگ گئے ہیں، اجی وہاں پھولوں کا میلہ ہے، لوگ کیوں گئے ہیں؟ تاکہ دل کو سکون ملے، راحت ملے۔ ارے سکون وہاں ڈھونڈتا ہے جہاں نہیں ملے گی، جہاں تمہیں سکون ملے گا وہاں آتا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون، دلوں کو راحت، دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور سب سے افضل ترین اللہ کا ذکر نماز ہے۔ آجا نماز کی طرف، تیری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تجھے سکون مل جائے گا، تجھے راحت ملے گی۔ آجا نماز کی طرف۔ اگر یہ آوازیں سن کر اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا تو یہ کلمہ پڑھنا کس کام کا؟ یہ نشانی ظاہر ہو گئی۔ چند لمحے گزرے، اب معلوم ہوا کہ یہ واقعی اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر مسلم ہے، اسلام قبول کیا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز پر فوراً اپنا کام چھوڑ دے گا، اپنے بیوی بچے چھوڑ دے گا، اپنا بستر چھوڑ دے گا، تمام چیزیں چھوڑ کر چل پڑے گا اپنے رب کی بلاوے کی طرف۔ اگر نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نماز کی طرف نہیں آ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کے اندر وہ شناخت ہے ہی نہیں جو اسلام قبول کیا۔ میں نہیں کہتا، ابو داؤد میں حدیث ہے صحیح سند سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ آپ نے فرما دیا ہمارے اور کفار کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے یقیناً کفر کیا۔ یقیناً، شک کی بات نہیں ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ جس پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے نماز پڑھی اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، سعید بن منصور جلد 2 صفحہ نمبر 195 پر صحیح سند کے ساتھ، یہی وہ نماز ہے جو جنت میں یاد آئے گی۔
تو یہی نماز ہم پڑھیں بھی اور پھر قبول نہ ہو، یہ نماز ہم پڑھیں بھی اور قبول بھی نہ ہو، تو پھر بھی وہ بے نمازی کی لسٹ میں جائے گا نا جہنم میں۔ وہ کیا ہے؟ قبولیت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، قبولیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ فرمایا من فارق جماعت المسلمین، جو شخص جماعت المسلمین سے ایک بالش برابر بھی الگ ہوا، کس سے؟ جماعت المسلمین سے الگ ہوا، فرمایا فلا صلاۃ، یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے، کسی ملا مولوی کی فتویٰ نہیں، امام الانبیاء کا فرمان ہے، فلا صلاۃ، اس کی نماز قبول نہیں ہے، حتی یرجع الیہم، جب تک واپس جماعت المسلمین میں نہ آئے۔ تو بھائی اس فرمان رسول سے معلوم ہوا اپنی نمازیں قبول کروانے کے لیے یہ شرط ہے جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا۔ باقی جو جماعت المسلمین میں نہیں ہیں، باقی کل فرقے ہیں، وہ جو 73 فرقے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا سنتان و سبعون فی النار، 72 دوزخ میں جائیں گے، سوائے ایک کہ ایک جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائیں گے، ہوں گے امتی، ہوں گے امتی، ہوں گے نبی پہ کلمہ پڑھنے والے، ہوں گے نمازیں پڑھنے والے، ہوں گے حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے فرقوں میں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر انسان سمجھنا چاہتا ہے تو بہت کچھ ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھانے والا نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ فرقوں میں رہ کر کوئی عمل قبول نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اگر اپنے اعمال قبول کروانے ہیں فرقوں کو چھوڑنا پڑے گا، اگر اپنی نمازیں قبول کروانی ہیں فرقوں کو چھوڑ کر جماعت المسلمین میں شامل ہونا پڑے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس پہ کلمہ پڑا ہے اس کا فرمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حضرت ابو بکر صدیق کی طرح ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ابو جہل کی طرح نہیں۔ ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان، لیکن یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابو بکر کا ایمان تھا، ہے تو اللہ کے رسول کا فرمان، سمجھ میں تو واقعی آنے والی بات نہیں ہے۔ یہاں سے 2 مہینے کا سفر، کہتا میں رات جا کے واپس آ گیا، سمجھ میں تو نہیں آ رہی، لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے، میں ابو بکر صدیق تصدیق کرتا ہوں، یہ حق ہے۔ یہ ایمان ہے نا۔ آج ہمارا ایمان ہے تو حدیث ہے تو نبی کا فرمان، لیکن یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ابو جہل کا ایمان ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ابو جہل کے ایمان سے بچائے، ابو بکر کا ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ جس کو بھی ہم میں سے موت دے اس کو اسلام کی حالت میں موت دے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان پر رحمتیں فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو صحیح مسلم نیک نمازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ یا اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اس تیرے محبوب کی امت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس امت کو فرقہ واریت کے عذاب سے نجات دے۔ یا اللہ اس امت کے لوگوں کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دماغ کھول دے تاکہ تیرے نبی کا فرمان مان لیں، من و عن مان لیں۔ ان کے دماغ یا اللہ تو کھول سکتا ہے، جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو ان کے دماغ کھول، ان کے دماغوں میں اللہ کے نبی کی بات بٹھا۔ اللہ تعالی ہمارا یہ سننا سنانا قبول فرمائے۔